اللہ الرحمن الرحیم يبدأ الشهود به فإن أبوا سقط ثم الإمام ثم الناس ويبدأ الإمام لو مقرا ثم الناس ولو غير محسن جلده 100 وصنف للعبد بصوت لا ثمرة له متوسطا وينزع عنه ثيابه وفرق على بدنه إلا رأسه ووجهه وفرجه ويضرب الرجل قائما في الحدود غير ممدود ولا ينزع ثيابها إلا الفرو والحشو وتضرب جالسة ويحفر لها في الرجم لا له ولا يحد عبده إلا بإذن بلا مجهول نہیں معلوم ہے تو معلوم پڑھنا ولا يحد عبده إلا بإذن إمامه وإيصال الرجم الحرية والتكليف والإسلام والوضع بنكاح صحيح وهما بصفة الإحسان ولا يجمع بين جلد ورجم وجلد ونفل بس صبر کرو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر کتاب الحدود میں پہلا جنایت چل رہی ہے زنا. تو زنا یا ثابت ہوتا ہے گواہوں کے ساتھ یا ثابت ہوتا ہے اقرار کے ساتھ، اس کی تفصیل آ گئی ہے. اچھا جی، اور ابتدا کریں، اگر رجم کرنا ہے، رجم محسن ہے تو اس کو رجم کرنا ہے، اور ابتدا کریں شہود رجم کے ساتھ. پس اگر وہ انکار کریں تو حد ساکت ہو جائے گی. تو اگر وہ پہلے پتھر ماریں تو پھر ابتدا کرے امام، پھر قاضی جو ہے نا جس نے فیصلہ کیا ہے وہ پتھر پاویں ایک ہی مار دے وے. جب یہ مار لیں تو اب لوگوں کو حکم دیا جائے کہ پتھر مار مار کے اس کو ختم کرنا ہے. پھر لوگ ایک مسئلہ ہو گیا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر. یعنی جب ثابت ہو گیا زنا گواہوں کے ساتھ جی، اور رجم زانی پر، اے دوویں گلاں ثابت ہو گئی ہیں. زنا ثابت ہویا گواہاں نال تے کرنا کی ہے، زانی نو رجم کرنا ہے، وہ محسن ہے. ہن کی حکم ہے؟ ہن حکم ہے وے کہ پس ابتدا کریں گواہ اس کے رجم کے ساتھ، اگرچہ چھوٹی کنکری کے ساتھ، اگرچہ نکا نکا وٹا مار دیں لیکن مارن، مگر عذر کی وجہ سے، جیسا کہ مرض، گواہ بیمار ہیں مار نہیں سکتے، گواہی دیتی سی فیصلہ ہو گیا، اچانک بیمار ہو گئے، منجیاں تے لمے پے نے، لیکن فیرجم پس رجم کیا جائے گا ان کی موجودگی کے ساتھ. انہوں نے اتھے لیاؤنا ہے بیماراں نوں، انہوں دے سامنے رجم کرنا ہے جی. بس مک گئی گل. پس گواہوں کا ابتدا کرنا رجم کے ساتھ یہ شرط ہے، یہ بے دلیل قول ہی، اس قول کی دلیل کے ساتھ کہ فین ابو ساکتا، اس لیے شرط ہے کہ اگر وہ انکار کریں تو حد ساکت ہو جائیں گے، اس لیے پہلے مارن ہو. مسئلہ جی، اگر قتل کر دیا جس کو رجم کرنا ہے اس کو کسی انسان نے، جس تے رجم کرنا سی نا انہوں کسے
یا پھوڑ دی اس کی آنکھ بعد حکم بالرجم کے، رجم کا حکم ہو چکا تھا تو اس کو کسی نے یا اس کی آنکھ پھوڑ دی تو فحدر، یہ حدر ہے یہ، لیکن مناسب یہ ہے کہ یہ جڑا قاتل ہے جنہیں آنکھ پھوڑی اس کو تعزیر لگائی جائے، کیونکہ جے قاضی نے حکم ہی نہیں دیتا یا باہر لے جا کے انہوں کرنا باقاعدہ نہیں کیتا تین وقت تو پہلا کیوں کم کیتا ہے، کیا کی جائے اس کو دیکھو نا، ہائے ہائے مجرم کو سزا دینی ہے لیکن وہ شریعت کے مطابق ہے، کسی کو کیا تعلق ہے کہ اس کو چھیڑے جا کر جی، وہ کیا لگتا ہے تعزیر لگائیں گے جی۔ اور اگر اجے فیصلہ نہیں ہویا، نظام چل رہے ہیں، اور اگر فیصلہ قضا بالرجم سے پہلے قتل کر دیا یا آنکھ پھوڑ دی تو واجب ہوگا قصاص عمد میں، اگر آمدن قتل کیا یا آنکھ نکالی ہے تو ان دی آنکھ کٹنی ہے، جو قتل کیتا تو انہوں قصاصن، اور دیت ہوگی خطا میں، تو اگر انہیں خطا نے کام کیتا ہے تھے اجے فیصلہ نہیں سی ہویا کیونکہ حد گر سکتی سی، پس ابتدا کریں مسئلہ، ابتدا کریں شہود، دلیل بھی تو دینی ہے نا، بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا تھا جس وقت رجم کیا آپ نے شراح ہمدانیہ کو، اور عورت نائیں ثابت ہو گیا زنا تو آپ نے اس نے رجم کیتا، تو آپ نے کی فرمایا سی کہ بے شک رجم ایک طریقہ ہے کہ مقرر کیا اس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے، یہ آپ دا فرمان چل رہا جی۔ اور اگر شاہدہ گواہی دے کسی پر ایک تو البتہ ہوگا اولا ان کا کہ رمج کرے شاہد، لہذا اگر کسی گواہی دیتی ہے نا تو پھر اولا ہے کہ پہلے او مارے، پھر تابع ہو اس کی شہادت کے اس کا پتھر، یعنی گواہی نال ثابت ہوئے نا تو پھر او پہلے گواہی دے گا تو پھر او پتھر ان دی گواہی دے تابع ہوئے گا، یعنی پتھر بھی پہلوں او ہی مارے گا، اے مطلب جی۔ فرمایا لیکن حضرت مولا علی پاک نے فرمایا بھی یہ جو شراح ہمدانیہ ہے لیکن اس نے اقرار کیا ہے، اس نے چونکہ گواہ کو نہیں ہے کہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بس میں اول ہوں ان کا جو مارے گا اس کو پتھروں کے ساتھ، تو لہذا میں قاضی ہاں، میں فیصلہ کے امام ہاں، آپ خلیفۃ المسلمین، تو آپ نے فرمایا ہن پہلا پتھر میں مارنا ہے۔ قال الراوی، پھر حضرت مولا علی پاک نے ہاں بھئی میں ماروں گا، ٹھیک ہے نا، تو راوی کہتے ہیں کہ پھر مارا لوگوں نے، اے جناب حضرت مولا علی پاک دا گل نقل کیتی ہے نا، وہ راوی کہہ رہا ہے کہ پھر لوگوں نے پتھر مارے اور میں بھی ان میں تھا، ایک عقلی دلیل، اور اس لیے کہ شاہد کبھی جرت کرتے ہیں ادائے شہادت پر، پھر بڑا جانتے ہیں مباشرت کو، جس لئے پتھر مارن دا وقت آتا ہے تینوں سمجھنے بھی یہ تو بڑا بڑا کام ہے، تو بندے نے اسے مارن لگے تو تھوڑا قیامت گڑبڑ ہوگی تو کی بنے گا، تو پس رجوع کر جائیں گے، لہٰذا پس شاہد کی بدایت میں ہیلا ہے حدود کے گرانے کے لیے، اللہ اکبر، اور گل مک گئی۔ اور فرمایا امام شافعی اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں، ابو یوسف ہی روایت میں، کہ نئی شرط بدایت شاہد کی قیاس کرتے ہوئے کوڑوں پر، کوڑیاں وچ یہ نہیں ہے گا بھی گواہی نال زنا ثابت ہوئے تے بندہ ہوئے کم غیر محسن ہوئے تے بھی پہلو گواہ کوڑے مارن، اے نہیں،
کوڑے مارنے واسطے بندہ مقرر ہے انہیں ہی مارنے نے تے لہٰذا اتنے بھی کدے وہ نہ مارن پتھر تے کوئی حرج نہیں سنے ہی لیکن ہم کہتے ہیں بدایت کا شرط نہ ہونا کوڑوں میں بوجہ ایک معنی کے ہے وہ معنی یہ ہے کہ ہر بندے نے تو کوڑا مارنے کا ول نہیں ہوتا جی بسا اوقات واقعہ ہوگا وہ کوڑا مہلک جی اور ہلاک جو ہے وہ نہیں ثابت کوڑوں میں اس کو ہلاک نہیں کرنا ہوتا صرف کوڑے مارنے ہوتے ہیں جان کرے جب اور نہیں ہے اس طرح رجم میں کیونکہ رجم تو اطلاف ہے لہذا جتنے مرضی پتھر لگ جائے وہ تو جو کہ ختم کرنا ہے اس واسطے تھے کوئی عرض نہیں تے کوڑیاں میں اس واسطے ابتدا نہیں کہ کوڑا تو مارنا ہے کسی سیانے بندے جنہوں پتہ ہے بھی کوڑا کیویں ماری دے جی اچھا جی فَإِنْ أَبَوْا سَقَطَا یعنی پس اگر انکار کر دیا سارے گواہوں نے یا بعض گواہوں نے ابتدا بالرجم سے تو ساکت ہو جائے گا رجم ثابت ہو جائے گا اس لیے کہ انکار دلالت ہے رجوع کی مسئلہ اور اسی طرح اگر غائب ہوں گواہی دیتی جسے رجم کرنا سی اور لبے کوئی نہیں جی یا فوت ہو گئے ہیں سارے ہی کہ میں فوت ہو گئے ہو سکتے ہیں فوت یا فوت ہو گئے بعض ان کے اگرچہ یہ کام فیصلے کے بعد ہوں تب بھی سنیں جی یا ہو گیا گواہ نبینا یا ہو گیا گنگا نعوذ باللہ یا گواہ مرتد ہو گیا یا اس نے گواہی دینے کے بعد کسی پاک دامن پر تہمت لگائی تینوں 80 کوڑے لگ گئے 80 یہ ان قابل شہادت ہے میں نہیں ہے جی تے یہ ساریاں صورتاں میں جڑا ہے نا کی ہوئے گی ساکت الرجم کی اے ساریاں صورتاں گواہ میں کوئی بھی انہیں چیز پائی گئی تو امام صاحب دے نزدیک بلے 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 اور ان 10 ثلاثہ باقی 3 ائمہ ان کے نزدیک نہیں ساکت ہوگا رجم اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قول نہیں آپ دا کہ جب رک جائیں گواہ یا فوت ہو جائیں یا غائب ہو جائیں تو رجم کرے پہلے امام پھر لوگ سنے جی اور اگر شہود مردہ ہیں نہیں طاقت رکھتے یہ کہ پتھر ماریں یا ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو مطلقاً مسئلہ ہے ہند ابی یوسف نہیں مطلقاً تو رجم کیا جائے گا ان کی موجودگی انہوں نے اتھے لے آنا ہے سامنے پتھر مارنے نے بے برخلاف اس صورت کے کہ جب کاٹ دیے جائیں ہاتھ ان کے بعد شہادت کے گواہی دیتی تے بعد گواہ نے چوری کر لی تے چوری ثابت ہو گئے تے ہاتھ کٹے گئے سنیں جی وقولہ تو مطلب ہے دوجا ہاتھ ثابت ہے انہوں نے پتھر مارے مقصد ہے جی پھر امام پہلے گواہ پتھر مارن تو پھر لوگ باوجہ اس کے کہ روایت کیا ہم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے وہ فرمایا سی جے گواہ ہوندہ تو پہلے انہیں مارنا سی تو چونکہ اس نے اقرار کیتا ہے لہذا پہلا وٹا میں مارنا ہے پھر لوگوں نے اور قصد کریں بذالے کا اس کے ساتھ اس کے قتل کرنے کا اس کے جنہیں بٹے مار رہے ہیں نا انہیں دے نیت کی ہوئے کہ انہوں ختم کرنا ہے انہوں مسئلہ سمجھا جائے مگر یہ کہ ہو وہ جو ان میں ہے من کانا مگر وہ کہ ہو ان میں جب زازیر محرم ان میں سے کیونکہ وہ نہ قصد کرے اس کے قتل کا وٹے مارنے والے وچ کو زیر محرم ہوئے نا تے اے انہوں وٹا مارن لگیا
قصد نہ کرے. دیکھ لو انہیں وارث بننا ہے جی، ان کا قصد نیت خراب نہیں ہونی چاہیے، جائیداد انہوں ملنی. سمجھا رہی گل کہ بلے 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 بلے. اباؤ یعنی گواہ انکار کر گئے بدایت سے رجم کرنے کے ساتھ. مسئلہ پیچھے آ گیا ہے تو پھر حد کی ہو جائے گی، رجم ساکت ہو جائے گا. پھر لوگ یعنی ابتدا کریں لوگ، اگر لفظ کی وَيَصُفُّونَ ہے نا کہ وَيَصْطَفُونَ، ٹھیک ہے، اور صفیں بنائیں جیسے صفوف نماز کی. جب بھی رجم کر لے ایک قوم تو پیچھے ہٹ جائیں، پھر رجم کریں دوسرے. جی انج بٹے پھڑ کے لگے ہوں، مار دے جان، اگے لگے جان، پھر دوجے لگے ہوں، پھر یہ بٹے پھڑ کے لے ہوں، پھر یہ مار دے جان، جس طرح کر کے انہوں ختم کرنا ہے جی. یہ مسئلہ مک گیا جی. اور بولو ابتدا کرے گواہ رجم کے ساتھ، پس اگر انکار کریں تو ساکت ہو جائے گی حد. پھر امام، پھر لوگ شابہ میں لکھیں. اور ابتدا کریں گواہ رجم کے ساتھ، بس اگر انکار کریں تو ساکت ہو جائے گی حد. پھر امام، پھر لوگ. اچھا جی. اور ابتدا کرے رجم کے ساتھ امام اگر ہو زانی مقر بالزنا، وہ اقرار سے ثابت ہوا ہے، تب گواہ تو ہے نہیں ہے، تو اب ابتدا کون کرے؟ جس نے فیصلہ کیا ہے، فیصلہ. پھر لوگ، پھر لوگ انہوں پڑھ لو، پھر اگلا مسئلہ شروع ہے. وَيَبْدَأُ الْإِمَامُ لَوْ مُقِرًّا، یعنی اگر ہو زانی مقر بالزنا تو پس اس کے رجم میں مارے جائیں پتھر. مارے پتھر اولاً الامام، و امام، پھر اس لیے کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ماری تھی غامدیہ کو کنکری مثل چنے کے. انہیں آ کے اقرار کیتا سی، جس طرح حضرت معاذ نے اقرار کیتا سی، اس غامدیہ نے بھی اقرار کیتا سی، تو سونے پھر اس نو پہلے ایک کنکری ماری چنے جڈی جی. اللہ اکبر. پھر سونے فرمایا لوگوں کو ارمو، اب تم پتھر مارو. اور اقرار کیا تھا اس نے کس کے ساتھ؟ اور اس لیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کیا تھا ہمدانیہ کو اسی طرح، اور فرمایا تھا لیکن اس نے اقرار کیا ہے تو پس میں اول ہوں جو اس کو مارے گا پتھر کما مر رہا. پھر لوگ، پھر جس لئے فوت ہو جائے نا تو اے مسئلے، اور غسل دیا جائے اور کفن دیا جائے اور اس پر نماز پڑھی جائے، اس پر نماز پڑھی جائے. یہ اس نے پاویں گواہاں نال ثابت ہے تو پاویں یہ سارے کام اندر نال ہونے نے جی. غسل بھی، کفن بھی تے نماز جنازہ بھی، مک گئی گل. اور ابتدا کرے امام رجم کے ساتھ اگر مقر ہو، پھر لوگ جی. اور ابتدا کرے امام رجم کے ساتھ اگر مقر ہو، پھر لوگ. وَلَوْ کَانَ غَيْرَ مُحْسِنٍ، کان کو نہیں لیکن مانا ہے، اور اگر ہو وہ غیر محسن، محسن نہیں ہے تو پاویں گواہاں نال ثابت ہے تو پاویں تو جالدہ
کوڑے مارے زانی کو، یعنی حکم دے قاضی کوڑوں کا یہ مطلب ہے جالدہ اے حکم دے قاضی کوڑے مارنے کا اس کو، میاتن 100 کوڑے، کتنے 100 کوڑے انہوں مارنے نے، جو مرد ہے یا عورت ہے، اگو تفصیل آ رہی ہے۔ وَلَوْ غَيْرَ مُحْسِنٍ، یعنی اگر ہو مشہود علیہ بالزنا یا مقر بالزنا، دو صورتیں نے نا، تو کیا ہو وہ غیر محسن ہو تو حکم دے امام اس کے کوڑے مارنے کے ساتھ 100 کوڑے، اور غلام کے لیے اس کا نصف ہے یعنی 50 کوڑے۔ کوڑا کی شے یعنی آلہ وہ آلہ کہ مارا جائے گا اس کے ساتھ نہ سمرا ہو اس کے لیے۔ جی اگو متن چاہ رہے ہیں کوڑے کا سمرا استعارہ کیا گیا ہے من ثمرۃ الشجر، درخت کے ثمر سے، اور یہ اس کی دم ہے، اس کی طرف ہے، اور اس کا وہ عذبتو ہے، بھئی وہ جڑا ہے نا ان دے پچھلے پاسے اگلے پاسے وچکار کسی جگہ تے گنڈ نہ ماری ہوئے انہوں بھئی جڑا زیادہ لگے بھئی۔ اور مشہور کتب کے اندر کہ لا سمرا تالا اگوں آ رہے ہیں، یعنی لا اقدا تالا او تو گل ہوئی بوندے واسے کی ہوئے گنڈ نہ ہوئے جی، گنڈ نہ ہوئے جی، نہ پیچھے ہوئے نہ درمیان نہ آگے پیچھے تو پھڑنا ہے، چونکہ جتنا مضبوط پڑے گا اتنا زیادہ کوڑا مضبوط ہی نہ لگے گا جی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ہر ضرب اس کے ساتھ جڑا انجدہ کوڑا ہے ہو جائے گی 2 ضربیں۔ اور سنیا جی، اور اگر ہو رجل، وہ رجل کے واجب ہو گیا اس پر حد، وہ کیا ہو ضعیف الخلقت، کمزور ہے، تو پس خوف کیا گیا اس پر ہلاک کا، 100 کوڑے مارے تھے تو مر جائے گا۔ جب مارا جائے گا تو حکم کیے کوڑے لگائے جائیں، کوڑے خفیف، اندازہ اتنا کہ برداشت کر لے اس کو۔ جی بزرگوں کوشش ہی، لیکن تاں بے عبداللہ بھی چوڑی پھیلائیے تو تاں انہیں ویکھو نا بندہ ہے مجرم ہے کیے، لیکن شریعت جڑی ہے نا ان دا بھی لحاظ کر دی ہے، کن دا مجرم دا، کہ انہوں ہلاک نہیں کرنا جی۔ وَقَوْلُهُ اگواری شرعو متوسطن ہے، پھر وہ دوبارہ اگلے گل پڑھ دیں۔ متوسط یہ منصوب ہے اس پر کہ صفت ہے مصدر محذوف کی، اے جلدن درمیانہ کوڑا، یعنی پورا ٹل نال بھی نہیں مارنا تو ایویں نیرے نیرے ہولی بھی نہیں مارنے، اور وہ متوسط یہ کہ ہو مبرح اور مولم غیر مولم کے درمیان، دھیان کرے جی، مبرح چنگا پنج کے، مبرح پہنچا دے گا ہلاک تک، تے غیر مولم نہیں حاصل ہوگا اس کے ساتھ زجر کہ مشروع ہے حد سے بھی زجر ہوئے۔ سمجھا جی؟ پھر مسئلہ آ رہا جی، میاتن یعنی 100 کوڑے، بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، جی ہر ایک نو کنا مارنے 100 کوڑے، واپس چلو۔ وَنُصِّفَ پڑھی نے عبارت، اور 100 کی تنصیف کی جائے گی ابد کے لیے، غلام نو زانی ہوئے تو کی کرنا ہوندہ نصف کرنا ایشا بس۔ اب غلام دی حد صرف 50 کوڑے ہی ہے، پامیں شادی شدہ ہوئے تو پامیں نہ ہوئے، سنیں ہی
کیونکہ نصف کرنا ہے تے مارنے میں تو نصف ہو نہیں سکتا، اس واسطے 50 کوڑے ہی نہیں جی۔ لیکن غلام نو تے دوجے نو جڑا مارنا ہے نا ایسے کوڑے کے ساتھ کہ نہیں سمرا اس میں اے لاقدۃ لہو، تے مارنے کے میں نے متوسطاً نج ہن پڑھیا ہے وَنُصِّفَ لِلْعَبْدِ، اس لیے کہ رک نصف کرنے والی ہے نعمت کو، انہوں نعمت بھی ادھی مل دی ہے، وہ ادھی روٹی نہیں مراد، اور پس اسی طرح پھر عقوبت بھی اس کو آدھی ملے گی۔ متوسطاً صفت ہے مصدر محذوف کی، یعنی کوڑے مارے اس کو کوڑے متوسط جو ہلاک کرنے مبرم مولم اور غیر مولم کے درمیان ہوں، ہلاک نہ ہوئے تے عبرت ہوئے جی۔ توجہ جی، وَيُنْزَعُ جلے مرد نو کوڑے مارنے نے تم اور اتارے جائیں زانی سے کپڑے اس کے، ان دے کپڑے لا لینے نے، سارے نہیں، چادر رہن دینی تے ستن شسن تو وہ بھی رہن دینی، جڑی شے بھی لاکڑی ہے، ایک مسئلہ جی سنیں۔ ادھر ویکھو وَيُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ، یعنی اتارے جائیں گے رجل کے کپڑے، وہ رجل ہو کہ جس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، نہ کہ ازار، اس لیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا تجرید کا حدود میں بھی کپڑے لاؤ دے، اور عقلی دلیل، اور اس لیے کہ یہ کپڑے لا کے کوڑے مارنے ابلغ ہے تکلیف پہنچانے میں، مگر یہ کہ ازار کے اتارنے میں کشف عورت ہے تو ایک کام نہیں کرنا، اور اسی طرح اتارے جائیں کپڑے ساری حدود میں سوائے حد قذف کے، حد قذف وچ کپڑے نہیں لانے، وہ کوڑے تھوڑے آہستہ ہوندے نے، باقی جتھے جتھے کوڑے لگنے نے نا اندے کی کیتا جائے، لہذا تعزیر لانی ہے 39 کوڑے تے تاویں ادھر یاد کر لیا جی۔ سنیں جی مسئلہ جی، واپس چلو، اور متفرق کیے جائیں کوڑے اس کے سارے اعضاء پر، اکو تھا تے نہیں ٹھوکنے، مگر اس کا سر اور اس کا چہرہ اور اس کی شرمگاہ، بین استور لکھے بعد نے کیا اس کا سینہ اور پیٹ بھی تھے نہ مارے، یعنی پچھلے پاسوں گردن تو تھلے شروع کرے تو پیراں تک لگا جائے، پھر تھلے لگا جائے، پھر ایویں کر کے جی بینج مارے، اگلے پاسے بھئی نہ مارے، ہاں اگلے پاسے شرم تو تھلے پٹاں تے گوڈیاں تے پنڈلیاں تے اگلے پاسے مار سکتا ہے جی مارنا چاہتا ہے تن جی۔ سنیں جی اچھا جی، او ویکھو میں پہ وَفُرِّقَ عَلَىٰ بَدَنِهِ، یعنی تفریق کی جائے مارنے کی اس کے اعضاء پر، اس لیے کہ جمع ایک عضو میں پہنچا دے گا، ضائع ہو جائے گا، اور حد مشروع ہے زاجر نہ کہ حد زاجر ہے متلف نہیں ہے۔ اچھا جی، قول مصنف رحمہ اللہ کا اللہ راساؤ و وجاؤ و فرجاؤ، یعنی نہ مارا جائے اس کے سر میں اور اس کے چہرے پر اور اس کی اللہ ان جگہوں پر نہیں مارنا، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے للجلاد نہیں جلاد جمعیں، جلاد زراب، کیونکہ سیگا اتنا کو جمع آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے مارنے والوں کو فرمایا تھا بچاؤ تم چہرے کو اور مذاکیر کو، کیوں تے منہ تے نہیں مارنے تے نہیں مارنے تبجیل الحقائق، ایک اور اس لیے کہ سار مجمع او آ کتنے نے سر نال ہی نے اے دماغ ساری عرشے بچے، مجمع
حواس ہے اور چہرہ مجمع المحاسن ہے. اللہ اکبر. فلو پس اگر مارا اس نے سر پر یا تو پس نہیں امن کسی شے کے فوت ہونے سے ان سے مارنے کے ساتھ، اور یہ مانن اہلاک ہو جائے گا. مانن اہلاک ہے. اچھا جی، اور ضرب فرج پر یہ کیا ہے؟ مطلف ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے خاص کیا جائے گا ضرب کے ساتھ اس کی پشت. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے آخراً کہ آپ داخری قول ہے کہ مارا جائے گا سر میں بھی ایک کوڑا سر چ مارنا ہے جی. اور ہم بعض اصحاب اور ہمارے بعض اصحاب سے فقہاء حنفیہ سے کہ نہ مارا جائے سینے پر بھی، اور اس لیے کہ یہ بھی مطلف ہے مثل. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ مارا جائے سر میں ایک کوڑا، ایک اتھوں آپ نے لیا، باوجہ قول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے فرمایا مارو اس کے سر میں، جس نے کوڑے مارے جا رہے سن، کیونکہ اس کے سر میں شیطان ہے، اس کے ایک مارو. ہم کہتے ہیں تعویل اس کی یہ ہے کہ وہ بندہ تھا مباح القتل، وہ بندہ تو فرمایا دے سرے جی مارو، ظاہر تو مارنا ہے جی جی. پس تحقیق نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کس کے بارے میں؟ ایک حربی سی جو من دعات الکافرہ سی، کافراں وچوں او دائی سی تے مسلماناں نو کفر والے پاسے بلاندا سی تے کفر دا پرچار کردا سی. سنیا جی، تے اہلاک اس میں مستحق ہے. ہن بھی یہ وے مسلماناں دے ملک وچ کافر اس نو اپنے مسلک دی اپنے ماحول وچ تا گل کرنے دی اجازت ہے، باہر نکل کے جلسے کتاباں چھاپنیاں دکاناں تے بیچنیاں اس قسم دی شرن کوئی اجازت نہیں. اگر کوئی مسلماناں نو برگلائے پکڑیا جائے ان دی سزا ہے وے بل اہلاک فی مستحق. سمجھا جی. اور مارا جائے گا رجل کو جڑے کوڑے مارنے نے دراں حال کونے دراں حال کے کھڑا ہو سارے حدود میں اور تعزیر میں غیر ممدود نہ ہو، ممدود انہوں سمجھ لو. وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ حدود میں اور بوجہ اس کے کہ نکالا اس کو عبدالرزاق نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا مارا جائے کوڑے مارے جائیں گے رجل کو تے عورت کو فی الحد حد عورت نو بٹھا کے تے مرد نو. اچھا جی وقولہ غیر ممدود اندہ کی معنی ہے؟ اندہ اختلاف چونکہ مطلب جو لفظ ہے نا تو شارحین پھر اندہ مطلب دسیا. بعض نے اس کے اختلاف کیا گیا اس کے معنی میں. بعض نے کہا ہے کہ نہ لٹایا جائے زمین پر اور نہ لمبے کیے جائیں اس کے پاؤں، لمبا پا کے سدھا یا پٹھا انج نہ ماریا جائے. اور بعض نے کہا ہے کہ ایک معنی اے وے، اور بعض نے کہا ہے کہ جلاد نہ لمبا کرے اپنا ہاتھ اپنے سر کے اوپر مارنے کے لیے. یہ دیکھو ایتھوں ہاتھ پورا بتا کر کے تو انج نہیں، ایتھوں ہی مارنا ہے جی. اللہ اکبر. اسی ایک دوجے دے ظلم کر 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 کے تو پھر بھی جناب اسی پیرے مغام بن جانے ہیں. اچھا جی تیسرا معنی بعض نے کہا ہے کہ جلاد بعد اس کے کہ واقعہ کرے کوڑا مجلود کے بدن پر تو نہ کھینچے اس کو. کوڑا مار کے نا تو چونکہ چمڑے دے ہوندہ تھا کو وڑیا جاندہ ہے انہوں چھکو تو چمڑا پٹی کے نال ہوندہ 10-12 کوڑے تو بعد یہ نہیں مارے بس چھڑ دیتا ہے اپنے آپ پیچھے ہٹے پھر چک لے پھر مارے بھی انج کرنا ہے. بعد نے آکھے اے مانا ہے اے
लेकिन मसला सुनो, खिलाफ महाज वो माना मुरादी के बयान में है गैर ममदूदन के कौल से, बावजूद इत्तेफाक करने फुकहा के इस कुल के कराहत पर। एक तिन्ने गल्ला मना ने, लम्हा पा के मारना भी मना है, हाथ उच्चा करके मारना भी, ते कोड़ा जिसले लगे तो इंज करके तरूना, ये तिन्ने गल्ला मना ने। वो गैर ममदूद दे माने च इख्तलाफ है, लेकिन कम तिन्ने मना ने दी बावजह उसके कि इसमें ज़्यादती है किस पर, मुस्तहक उन्होंने 100 कोड़े मारने ने, ते जे कोड़ा तरोया या लम्मा पा के मारिया तो चोखा वजदा है, ते या उतों हथ लिया के मारिया, ये सारे काम ये जिन्ना उसते लाजम सी उस तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा दी इजाजत नहीं है। बल्ले 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 बल्ले, ये हुण सिर्फ जिन्हों शरीयत काजी किसी नूं रखिया भी तू कोड़े मारने ने, उहदे वास्ते किड्डी एहतियात है जी। उन्होंने गुस्सा चढ़ जाए, नाल कोई जुमला बोल देवे, अड्डियाँ चौके उत्तों हथ करके मारे, कोई भी काम है मुजरम हो गया। की हो गए कि नहीं होया, गौर करो ना। और रजल और मरत इसमें बराबर है कि उन्होंने जेड़ा काम रजल नाले वो औरत नाले, बाकी अगों सिर्फ एक फर्क आ रहा जी। सुनिया जी मुक गई गल। और गैर ममदूद यानी हाल कौन गैर मुल्तकन अलल अर्द, ज़मीन तलम, एक माना है भी, एक माना। और ना उतारे जाए कपड़े औरत के, जिले कोड़े मारने ना औरत दे कपड़े ना उतारे, मगर फर्व और हशव, फर्व उत्ते कोई मोटी उन्हें जैकेट पाई है या कमीज़ दे थले को मोटा कपड़ा पाया है, ये ला लेना है, ये किंदा औरत दा। सुने, और मारा कोड़े मारे जाएंगे दरा हाले के बैठने वाली हो, ऐ फ़र्क है जी। अच्छा जी, वला युन दाओ सियाबुहा यानी सियाबुल मरात, इसलिए कि उसके कपड़े उतारने में क्या है, ये उन मुजरमान कोड़े मारन लग्या में कपड़े नहीं लाने जी। मगर फरव और हशव इसलिए कि ये दोनों मना करते हैं वसूल अलम को जसद तक, थले उन सुन दी कोटी पाई है थोड़ी पीड़ नहीं होनी जी, तो मकसद इनू जजर करना है, तो जजर ता है जी भी कपड़े सिर्फ होन, कमीज़ होवे, बाकी कुछ ना होवे जी। जाल सा तन ए हाल कौन हा जाल सा तन ले अन्नहु अस्तारुल्लाहा, दलीलां ते भी तो गौर करा करो, बिठा के इस वास्ते के अस्तर है, ए वो बैठी इस तरह तो उनके कंध ते कोड़े मारने ने, किस ते जहर जल बहने तो फिर लत्तां तो लग नहीं सकते जी, कित्थे मारने, कंध ते कोड़े मारने। देख लवो यही औरत है, बीवी है तो कुर्बत ना करिए तो जुर्म है, तो जे बीवी होवे तो किसी होर नाल एक बारी सिर्फ दखूल हो जाए, थोड़े इंजाल ना होवे, इन वट्टे मार के मार दो। या मोहसन अगों आ रहा है ना बे बीवी नाल उन्हें हलाल तरीके नाल एक बारी कुर्बत की है, तो फिर ये दूसरी जगह है वो ही शर्मगाह है, वो भी औरत ही है, लेकिन सिर्फ इहदा हशफा गायब हो जाए जिंदे नाल अगों आ रहा है भी गुसल फर्ज हुंदा, थोड़े इंजाल ना होवे तो साबित हो जाए, तेन की करना है, वट्टे मार मार के मार देना है। सुनिया जी, ये वजह है कि हर औरत मर्द वास्ते ये चलती फिरती कातला है, भाई जे इहदे नाल हरकत कर दी थे या 100 कोड़े शरीयत आंदी तो या रजम कर दी। बचने का एक ही तरीका पुत्र, नक की सेहत ते घर जाओ तो नक की सेहत ते वापस आओ, ते अपनी थां ते जिथे पढ़ाना उत्थे रवो। और अगर हो गैर मोहसन
تو کوڑے لگائیں اس کو قاضی 100 یعنی حکم دے 100 کا کی کرے حکم دے بھی کسی اور آپ نہ مارے اور تنصیف کی جائے گی 100 کی ابد کے لیے اگو دو منہ کٹھائی ایسے کوڑے کے ساتھ کہ نہیں سمرا اس کے لیے دراں حال کے متوسط ہوں نہ چوکھے پیڈے تے نہ بالکل ہولی اور اتار لیے جائیں زانی سے زانی کے کپڑے اور تفریق کی جائے اس کے سارے بدن پر مگر سر اس کا اور چہرہ اس کا اور فرج اس کی اور مارا جائے رجل کو دراں لے کے کھڑا ہو سارے حدود میں اور تعزیر میں دراں لے کے ممدود نہ ہو اور نہ اتارے جائیں کپڑے عورت کے مگر فرو اور حشو اور کوڑے لگائے جائیں عورت کو دراں لے کے بیٹھنے والی ہو ٹرو شابش اور اگر زانی غیر محسن ہو تو حکم دے قاضی اس کے کوڑے مارنے کا 100 کوڑے اور تنصیف کی جائے غلام کے لیے کی جائے گی غلام کے لیے کوڑے مارے ایسا کوڑا نہیں 100 کوڑے مارے ایسے کوڑے کے ساتھ کہ نہیں سمرا اس کے لیے متوسطا اور دسے نا صفت جی یعنی جلدتاً متوسطتاً جی تفریق کی جائے اس کے بدن پر مگر اس کا سر اور اس کا چہرہ اور اس کی شرمگاہ اور مارے جائے رجوع کو کوڑے دراں لے کے کھڑا ہو ساری حدود میں غیر ممدود دراں حال کے ممدود نہ ہو اور نہ اتارے جائیں کپڑے عورت کے مگر فرد اور حشو اور مارا جائے عورت کو دراں حالے کے بیٹھی ہو بیٹھنے والی ہو وَيُحْفَرُ لَهَا اچھا جی رجم کرنا ہے اور گڑھا کھودا جائے عورت کے لیے رجم میں نہ کہ مرد کے لیے نہ کہ اوتیان یعنی کھودا جائے گڑھا عورت کے رجم کے لیے سینے تک نہ کہ رجل کے لیے کیونکہ نہیں جائز گڑھا مرد کے لیے بہرحال گڑھا کھودنا عورت کے لیے باوجہ قول حضرت عبداللہ بن بریدہ کے اپنے والد حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم نے گڑھا کھودا تھا غامدیہ کے لیے اس کے سینے تک جڑا سونے فیصلہ فرمائش سنیں جی یہ تو ہو گئے تو ثابت اور بہرحال گڑھا نہ کھودنا رجل کے لیے پس باوجہ قول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پس اللہ کی قسم نے گڑھا کھودا تھا ہم نے جناب ماعز کے لیے دو میں گلا سمجھ آ گئی آپ نے میں رجم کیتا سی نا اچھا جی اور ولا اوثقنا اور نہ ہی ہم نے ان کو باندھا تھا نہ ہی بدھا سی تے نہ ہی ایک انہیں سے کیتا رواہما مسلم و احمد و ابو داود اور اگر چھوڑ دیا گڑھا کھودنا عورت کے لیے تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب نہیں کیا تھا اس لیے کہ عورت پردے میں ہے اپنے کپڑوں کے ساتھ لیکن گڑھا لیکن ہے کو نہیں اور گڑھا کیا ہے اس لیے کہ یہ استر ہے بلے 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 ہے لا لہو یعنی نہ گڑھا کھودا جائے رجل کے لیے اور نہ باندھا جائے اور نہ روکا جائے سنیں جی ایشا بس جی مسئلہ جی
من کروے اور گڑھا کھودا جائے عورت کے لیے رجم میں نامرد کے لیے جی اور گڑھا کھودا جائے عورت کے لیے رجم میں نامرد کے لیے اگے ولا یحد حد یحد عبدہ الا باذن امامہ اور نہ حد لگائے مولا اپنے غلام پر یا اپنی لونڈی پر مگر اپنے امام کی اجازت کے ساتھ سنیں جیڑا امام ہے نا یعنی اذا فوّض الیہ جب اس کے سپرد ہے تو اس سے اجازت لے کر مار سکتا ہے خود نہیں سزا دے سکتا مسئلہ سمجھو یعنی نہیں جائز مولا کے لیے یہ کہ قائم کرے حد اپنے غلام پر مگر ساڑھے نزدیک آ جائے اور فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائز ہے مولا کے لیے یہ کہ قائم کرے غلام لونڈی پر حد وہ حد جو خالص حق ہے جب کہ معاینہ کر لے مولا سبب کا انہیں آپ اکھاں نال ویکھ لیا یا اقرار کرے غلام لونڈی مولا کے پاس سنیں جی جب کہ ہو مولا ان لوگوں سے جو مالک ہے حد کا امام کے والی بنانے کے ساتھ یعنی مولا انجدہ ہوئے کہ جنہوں اگر بھئی امام والی بنائے تو والی بن سکتا ہے شفافی آندے نے اے سزا دے سکتا ہے تھوڑے اجازت نہیں نہ لیتا بھی دے سکتا ہے یہ کیڑا بن سکتا ہے بائیں طور کے ہو مولا بالغ عاقل حر سنیں جی بس یہ شفافی دی گل چلتی پیا جی ساڑھا جواب اگوں ہونا ہے او والا نہ آگے بھی کافی سارا اچھا اشفافی دی گل اور اگر اے تسی نا بھئی انہیں اقرار کیتا اور اگر ثابت ہو حد کس کے ساتھ اسی اذا آیانا او وکرہ تے گواہاں نال ثابت ہوئی تو امام شافعی رحمہ اللہ کے اس میں دو قول ہیں بھئی مار سکتا ہے یا قاضی دی اجازت ہوئے گی تو پھر جی اور حد قذف میں جی اور قصاص میں امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دو وجہ ہیں حد قذف غلام لونڈی نو تے قصاص غلام لونڈی کولوں اس میں ہن سنو مسئلہ اشفافی دلیل چل رہی سارا مسئلہ اور اگر ہو مولا یا مولا ذمی ہو یا مولا عورت ہو عورت بھی حد نہیں قائم کر سکتی ذمی بھی نہیں کر سکتا مولا مکاتب خود غلام ہے جی پس نہیں جائز اس کے لیے کیونکہ مکاتب بھی تو غلام رکھ سکتا ہے ذمی رکھ سکتا ہے عورت غلام رکھ سکتی ہے لونڈیاں رکھ سکتے ہیں پس نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ قائم کرے حد کس پر اپنے اسی کے ساتھ قول کیا امام مالک اور دلیل ان کی کیا ہے دلیل ہے وہ کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جب زنا کرے لونڈی تمہارے کسی ایک کی پس ظاہر ہو جائے زنا اس کا چاہیے کہ حد لگائے اس کو حد اور نہ تثریب کرے اس پر جی بے جڑے نا سختی نہ کرے تے نسائے شسائے نہ تسریب نہ بھی باہر نسا دینے جو نہیں بس صرف حد لگائے پھر اگر زنا کرے تو حد لگائے اس پر حد اور نہ تسریب کرے اس پر پھر اگر زنا کرے تیسری مرتبہ تو ہون پس چاہیے کہ اس کو بیچ دے اگرچہ بالوں کی رسی کے بدلے بالوں کی بدلے انہی قیمت پر بتا میں بیچ دے متفقن علیہ اور دوجی گل اور اس لیے کہ شفافی دی دلیل عقلی اور اس لیے کہ مولا کے لیے ولایت مطلقہ ہے غلام لونڈی پر کیونکہ وہ مالک ہے تصرف کرنے کا ان میں ان کاموں میں کہ نہیں مالک امام
ਲੌਂਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੌਂਡੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਦੀਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਤਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਦੱਬਰ ਲੌਂਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਦ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਿਸਲ। ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਜੇ ਤਾਜ਼ੀਰ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ بغیر قاضی دی اجازت۔ اور ہماری دلیل وہ ہے کہ روایت کی گئی عبادلہ ثلاثہ سے موقوف بھی، اور وہ کی ہے کہ 4 کام سپرد ہیں ولات کے حدود، اے والیاں دا کام ہے، صدقات زکاتاں وصول کرنیاں تکے ونڈنیاں، اور جمعات اور فے مال غنیمت، یہ 4 کم والیاں دے سپرد نے، وہ کرن گے بین ان کی کرنا ہے جی۔ سنیں جی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کی مثل روایت ہے، عقلی دلیل۔ اور اس لیے کہ حد حق ہے کس کا؟ اس لیے کہ غرض حد سے خالی کرنا ہے جہان کو کس سے؟ تو اب نئی والی بنے گا اس حد کا مگر جو شرع کا، یہ وصولی جو کرنی ہے نا اس کی، وہ بھی کون کرے گا؟ اور وہ امام ہے یا امام کا؟ اچھا جی، پھر تعزیر کیوں لا سکتا ہے برخلاف تعزیر کے؟ اس لیے کہ تعزیر حق ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ تعزیر لگائی جا سکتی ہے بچے کو باوجود اس بات کے کہ شرع کا حق رکھا ہوا ہے اس سے؟ بھئی باپ بچے کو شرارت کی تھی، ہلکا پھلکا انہوں تعزیر کر سکتا ہے، وہ انج کرنا ہے بھی تعزیر ہی ہے نا، حقیقت ہی یہ بھی تعزیر ہی، اور تعزیر ہے بھی تو پٹھا ڈانگ کے تھوڑا ڈانگا کٹو تا تعزیر پوری ہوندی ہے جی۔ تو مطلب ہے کہ تعزیر بچے دے بھی لگ سکتی ہے، لیکن حالانکہ شریعت کا حق بچے سے موضوع ان ہو ہے بس۔ اچھا جی، باقی جڑا ہے نا بھی او جڑا حدیث پاک سونے فرمایا بھی او جو لونڈی زنا کرے تمہارے کسی ایک کی تو فل یا حدہ، سنیں جی۔ اور مراد ما روے یا سے تسبیب ہے بھی مولا سبب بنے کس کے لیے؟ لمرافات الحکام، سونے فرمایا کہ تہاڈی لونڈی زنا کرے تے تسی سبب بنو، ایک کیس حاکم کو لے جاؤ، انہوں جن حد لواؤ جی جی، نہ کہ مباشرت بغیر ایشا بس ہے، یا یہ کہ ہوگا یہ اذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موالی کے لیے بائیں طور کے قائم کریں حدود ان پر، اور ہمارے نزدیک جائز ہے قائم کرنا حد کو مولا کے لیے بِإِذْنِ اللہ۔ تسی بیانے گل ٹھیک ہے جی۔ ہن اے ویکھو نا جی کہ بھئی جڑے نا اے حدود کی نے، اے بھئی جو کچھ اس تے نافذ کرنا ہے ایک قاضی دا حق ہے جی، کس دا؟ عوام دا حق نہیں ہے جی۔ اور نہ حد لگائے مولا اپنے غلام کو یا لونڈی کو مگر اپنے امام کی اجازت کے ساتھ، اور نہ حد لگائے مولا اپنے غلام یا لونڈی کو مگر اپنے امام کے اذن کے ساتھ۔ اچھا جی، محسن بندہ کیویں بندا ہے؟ اور رجم کا احسان، رجم کا اے شرط و احسان رجم سباتن، رجم کے محسن ہونے کی 7 شرطیں ہیں، سنیں۔ اور رجم کا احسان الحریت، حریت ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ، اور مکلف ہونا ہے، اور اسلام ہے، کتنے ہوں گے؟ اور وطی نکاح صحیح کے ساتھ، بولو چاہ،
اور وہ دونوں صفت احسان کے ساتھ ہوں، زانی تے مزنیہ دوویں محسن ہوں، کی ہوں؟ ایک محسن ہویا تو پھر دوجے نے بھی کوڑے ہی لگن گے جی، رجم نہیں ہوئے گا، کنیاں ہو گئی ہیں اگلیاں، پھر انہوں دھیان کرو ایک باری۔ اور احسان الرجم مقید کیا ہے بے احسان الرجم، رجم کا احسان، اعتراض ہے قذف کے احسان سے، کیا قذف کا محسن کس کا؟ سنیں جی، اس لیے کہ قذف کا احسان جس تے قذف کیتا ہے تے قاذف نو 80 کوڑے لگنے نے، او جڑا مقذوف کنج دا ہوئے، یہ کہ ہو وہ مقذوف مکلف حر مسلم عفیف عن الزنا، اس پر پہلے زنا کی حد نہ لگی ہو، اوتھے اے شرط ہے، آگے سمجھ، پامیں شادی شدہ ہوئے تو پامیں نہ ہوئے۔ ایک احسان کس کا؟ قذف کا، بے جنوں قذف کیتا ہے تے قاذف نو 80 کوڑے لگنے نے، او جنوں کیتا ہے وہ بندہ انجدہ ہوئے، کنجدہ مکلف ہوئے حر مسلم، بس اچھا جی۔ اور مقید کیا حریت کے ساتھ کہ حر بھی ہوئے، کی ہوئے؟ اے رجم دا احسان چل رہا ہے، رجم دا حر، اس لیے کہ غلام جب زنا کرے گا تو نہیں رجم اس پر، کیونکہ نصف ہونا ہے، اس پر رجم نہیں ہے۔ اور مقید کیا کس کے ساتھ؟ تو تکلیف سے عقل اور بلوغ آ گئے، کون آ گئے؟ اس لیے کہ تکلیف شرط ہے عقوبت کی، کہ پہلے او شریعت دا مکلف تو ہوئے نا تو تاں انہوں سزا دینی ہے جی، سمجھے ہو؟ کیونکہ نئی خطاب شریعت کا بغیر عقل کے، اور اچھا جی مقید کیا ہے کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ پکا ہوگا اعتقاد زنا کی حرمت کا، کیونکہ جو مسلمان ہی نہیں تو اپنے مذہب زنا نو حلال سمجھدا ہے، اے مسلمان ہونا تاں شرط ہے تاکہ اس کا پکا اعتقاد ہو کہ زنا کیا ہے، اور یہ شرط ہے ہمارے نزدیک کیڑی؟ اور اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام محسن ہونے واسطے، اور اسی کے ساتھ قول کیا امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ دلیل جی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا 2 یہودیوں کو، کن کو؟ کیا کیا تھا؟ تو پھر وہ مسلمان تو کوئی نہیں سننا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ تھا یہ تورات کے حکم کے ساتھ، او جڑا واقعہ ہے اتنے ہاتھ رکھ لیا سی، تھا یہ تورات کے حکم کے ساتھ جلد کی آیت کے نزول سے پہلے، اول اس زمانے میں کہ سرکار تشریف لائے تھے مدینہ شریف، تو جب یہ آیت آ گئی اور ہو گئی وہ تورات والا حکم منسوخ اس کے ساتھ۔ اچھا جی توجہ، پھر جلد کا منسوخ محسن کے حق میں ہے جی، اور کافر جو ہے وہ محسن نہیں ہے، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ وہ، اچھا باقی مقید کی آخری ہو وتی کے ساتھ کہ اس نے وتی صحیح کی ہو، نکاح صحیح کے ساتھ۔ احتراز ہے کس سے؟ بکر سے، فَإِنَّ حَدَّهُ الْجِلْدُ، جی بھئی جڑا بھئی باکرا ہے بکر ہے نا، اس کی حد کیا ہے؟ کوڑے ہے، حد تاں رجم تاں ہونا ہے جی انہیں اس نکاح صحیح نہ وتی کیتی ہے، وتی دی قید لگا کے اینو کڈے کہ جن نے وتی صحیح نہیں کیتی ان نے زنا کیتا ہے تو ان دی حد نہ کہ اے مطلب جی دھیان کرے جی۔
اور مراد وتی سے علاج فی القبل ہے. کیا اگلی شرمگاہ وچ شرمگاہ دا دخول، اس لیے کہ واتی فی الدبر اس کو رجم نہیں کیا جائے گا. جی اس ہے بین دے نزدیک رجم ہے اس دا بھی جے محسن ہو پتا نہیں، تے باقی امام صاحب دے نزدیک اس کی تعزیر ہے. اچھا مقید کیا ہے نکاح صحیح کے ساتھ، اس لیے کہ احسان بولا جاتا ہے اسی وتی پر جو کس کے ساتھ کیے. قال اللہ تبارک و تعالی فإن احسننا فإذا احسننا یعنی تزوجنا کہ انہوں نے شادی کی ہو، اور اس اس لیے کہ رجم یہ عقوبات میں سے سب سے بڑی عقوبت ہے. افش اور فوش پنجابی والا نہیں، سب سے میں نے ان کی جان ختم کر دینی ہے. تو پس یہ عقوبت تقاضا کرتی ہے کہ جنایات بھی میں جنایات کا اغلظ ہونا چاہیے، سب تو بڑی جنایت. اور جنایت اقدام علی الزنا میں بعد اصابت الحلال کے ہو جاتی ہے. جنایت اغلظ بینو حلال لب گئے اس دے باوجود حرام میں چخا مار رہے. وقیدہ بقولہ اور مقید کیا اپنے قول کے وہما بصفت الزانی مزنیہ دو میں محسنہ ہون، پہلو انہوں نے آپس سے شادی نہیں بکری بکری ہونی ہے. جی معنی ان دونوں کا، معنی اس کا کہ وہ دونوں دخول کے وقت احسان کی تو تب ان کو رجم ہوگا. جی اس لیے کہ اگر دخول کیا رجل نے منکوحہ مملوکہ کے ساتھ، جی بھائی بندے نے شادی کی تھی کسی دی لونڈی نال، کسی دی تے او غلام لونڈیاں محسن نہیں جے ہوندے. جی بھئی لونڈی نال نکاح کر کے تو اندر نال پتی کیتی ہے، پھر زنا کیتا ہے. یا اس نے دخول کیا کس کے ساتھ، بیوی کافر ہے یہودن حسین اندر نال نے پتی کیتی ہے. اگے چلو بسم اللہ. یا مجنونہ کے ساتھ یا بچی کے ساتھ تو اب نہیں ہوگا یہ رجل محسن، یہ ان پتیوں کے ساتھ مجنونہ نال زنا نہیں، بیوی مجنونہ تے بیوی بچی ورنہ تے زنا بن گئے نہیں، پٹھے پاسے نہ جایا جے. یہ کیوں نہیں محسن بنیا؟ با وجہ عدم تکامل نعمت کے کہ نعمت پوری نہیں حاصل ہوئی انہوں. او کہ میں امتحان کر رہے جے میرے یارو، کیونکہ طبیعت نفرت کرتی ہے مجنونہ کی. بھی بیوی مجنونہ ہے تو قریب جان کو جڑن جی وہ منہ چرالو وگ رہے نے تے عجیب جی تے او مطلب وہ قریب ان کتنے جانے جی. اور کم ہو جاتی ہے رغبت کس میں، بچی وچ. کیوں لیکن اللہ کیونکہ بچی کی اپنی رغبت نہیں ہے، بچی کی ظاہر وہ بالغہ ہوگی تو اس کو رغبت ہوگی مرد کی. اور اسی طرح مملوکہ کے ساتھ بھی بندے کو پوری مملوکہ اپنی نہیں، وہ جڑی کسی دی مملوکہ نال بیاہ کیتا ہے تو کٹے بچے کندے ہونے نے مولا دے واسطے بچنے کے اولاد کی رک سے، کیونکہ جڑی جمنی کٹے بچے مولا لے جانے نے. جی اور اسی طرح کم ہوتی ہے الفت اختلاف دین کے ساتھ بھی کس میں. اے وجہ ہے کہ اگر اینا نال بتیاں ہویاں بیاہ کر کے تے خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور اصل اس میں کہ انہوں کیوں سزا دینی ایڈی وڈی، اصل اس میں یہ ہے کہ نعمت کی ناشکری بڑی ہو جاتی ہے نعمت کے تکامل کے وقت، اور نعمت کے تکثر کے وقت جتنیاں نعمتاں زیادہ ناشکری اونی وڈی ہو جاندی ہے. جی بس یہ اشیاء جی بڑی نعمتوں سے ہیں. کیا ہیں؟ بڑی نعمتوں
ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। پس ہوگی یہ نعمتیں روکنے والی کس سے؟ مزجرہ زجر کرنے والی روکنے والی زنا سے۔ پس اس کے ارتکاب کے وقت باوجود ان نعمتوں کے واجب ہے اس کو۔ ہن سمجھ آئی جی بھی چونکہ نہیں نعمتیں تو پھر تو یہ کم نہیں کم کر دیتا ہے جی۔ اور اسی طرح اگر ہو زوج غلام بیوی حرہ تو زوج یا بچہ یا مجنون یا کافرہ اور وہ بیوی حرہ مسلمہ عاقلہ بالغہ ہے تو اس نال یہ نہ کیتی وتی تے نہ ہوگی یہ۔ باقی تو ٹھیک ہے ابد سبی مجنون ایک کافر دی بیوی مسلمان ایک ہی میں جڑیا۔ پس اگر تو کہے کیسے متصور ہوگی یہ بات کہ زوج کافر اور بیوی یہ تو نہیں بن سکتا۔ میں کہتا ہوں صورت اس کی یہ ہے کہ تھے دونوں کافر، پس اسلام لے آئی عورت جی، اس عورت اسلام لے آئی اور دخول کیا اس کے ساتھ زوج نے اسلام کے پیش کرنے سے پہلے زوج پر، کیونکہ اسلام پیش کرنا تھا نکاح ختم ہونا ہے، مسئلہ یاد ہے؟ اسلام تو پہلے نکاح، اگر اسلام پیش کرو مان جائے مرد وہی نکاح بحال ہے، لہذا جو نکاح بحال ہے اسلام اجے پیش نہیں کیتا سنیں جی، تو لہذا اے ویکھو اے ہو گیا ہے کہ کافر نے وتی کیتی مسلمان بیوی نال تے اے محسنہ نہیں بنے گے، یہ محسنہ نہیں بنیں گے۔ اچھا جی توجہ، اور نئی معتبر علم اور شرف رجم کے محسن ہونے میں جی کہ بے جناب انہوں علم بھی ہونا چاہیے اور شریف ہونا چاہیے، یہ بھی نعمتہ نال ہون تا محسن بنے، باوجود ہونے علم اور شرف کے جلائل، اس لیے کہ شرع شریف نہیں وارد ہوئی ان دونوں کے بھی نال جوڑ دیو جی، بندہ بھی بڑے اچھے خاندان دا ہوئے جی، پھر عالم بھی ہوئے جی تا محسن بنے گا جی، اور نہیں ممکن قائم کرنا شرع شریف کو کس کے ساتھ؟ رائے کے ساتھ۔ بس پھر معتبر وتی میں علاج ہے، کیا ہے؟ ایسی وجہ پر جو وجہ واجب کر دیتی ہے، وہ کیڑے حشفہ غیب ہو گئے، برابر ہے کہ انزال کرے یا انزال نہ کرے۔ بے نکاحن صحیحن یہ چھٹی شرط ہے، یہ السادس سنیں جی، نکاح صحیح تگو بہما جڑی او ستویں ہوں جی، کہ یہ کہ ہو وتی نکاح صحیح کے ساتھ، پس نہیں رجم کیا جائے گا جب وتی کی ہو اس نے نکاح فاسد کے ساتھ یا وتی بشبہ، وہ اینا ہوتے رجم نہیں ہونا۔ اس وتی تو بعد نے کیتا زنا تے زنا ہو گیا ثابت تے ہن کوڑے لگن گے، رجم نہیں ہوئے گے ہے او۔ اور رجم کا احسان حریت ہے، بسم اللہ اور مکلف ہونا ہے، تو مکلف ہونے سے کنے آ گئے؟ دو، ایک حریت کنے ہو گئے، اور اسلام اور وتی جی 5 ہو گئے۔ وتی کس کے ساتھ؟ نکاح صحیح کے ساتھ، کنے ہو گئے؟ اور وہ دونوں صفت احسان کے ساتھ ہوں، کنے ہو گئے؟ پورے ہو گئے، چلو منع کرو جی۔ اور رجم کا احسان حریت ہے اور مکلف ہونا ہے، اور اسلام اور وتی نکاح صحیح کے ساتھ، اور وہ زوجان صفت احسان کے ساتھ۔